جیسے ہی سارم سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر گیا، سارم نے دروازہ کھٹکھٹایا تو سارا دروازے کے سامنے ہی کھڑی تھی، اور سارا کی باہوں میں اس وقت جو کچھ تھا اسے دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ سارا کے ہاتھوں میں دراصل کچھ بھی نہیں تھا، لیکن یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی بچے کو اپنی باہوں میں بھرے ٹہل ٹہل کر اسے سلا رہی ہو، ساتھ ہی کچھ گنگنا رہی تھی۔ سارم کو دیکھتے ہی وہ ایک دم حواس باختہ ہو گئی۔ یہ بات اس کے تصور میں بھی نہیں تھی کہ سارم اتنی جلدی پلٹ آئے گا، اور یہ بات سارم کے تصور سے بھی بعید تھی کہ سارا اسے کسی خیالی بچے کے ساتھ سامنے ملے گی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ سارا نے فوراً ہی اپنے ہاتھ کھول دیے اور اسے عجیب و غریب نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت ایسی ویرانی تھی جسے دیکھ کر سارم کانپ کے رہ گیا۔ سارا نے گردن جھکائی اور اس کے برابر سے نکلتی ہوئی زینے سے نیچے اتر آئی۔ سارم اس کے جانے کے بعد کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے کمرے میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں دیکھی جسے دیکھ کر اس کو کوئی حیرانگی ہوتی، جس سے سارا کے اوپر آنے کی وجہ پر روشنی ڈالی جا سکتی۔ اس نے کمرے میں اچھی طرح تلاشی دی۔ اس کے بعد اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور نیچے اتر آیا۔ لاؤنج میں بالکل سامنے خالہ سجو پریشان کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ سارا کہاں ہے؟ سارم نے پوچھا۔ جی وہ اپنے کمرے میں ہے، خالہ سجو نے بتایا۔ خالہ سجو، تم نے اس سے کوئی بات نہیں کی یا اس نے تم سے کوئی بات نہیں کی؟ نہیں، انہوں نے میرے سے کوئی بات نہیں کی، بس وہ تیزی سے سیڑھیاں نیچے اترتی آئیں اور انہوں نے میری طرف توجہ بھی نہیں دی اور بڑی تیزی کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا، خالہ سجو نے بتایا۔ سارم اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازے کو کھولنا چاہا تو اندر سے بند پایا۔ اس نے دروازے پر آہستہ سے دستک دی، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا، دروازہ نہ کھلا۔ سارم نے کچھ توقف کے بعد دوبارہ دستک دی اور ساتھ ہی پکارا، سارا، سارا، لیکن وہ دروازہ پھر بھی نہیں کھلا۔ تب سارم نے قدرے زور سے دروازہ پٹخا اور آواز لگائی، سارا دروازہ کھولو۔ کچھ لمحوں بعد دروازے کی چٹکنی کھلنے کی آواز آئی، پھر تھوڑا سا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ سارم اس تھوڑے سے دروازے کو کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ دروازے کے پیچھے سے دھکا دیا تو دروازے کی کھٹ کی آواز آئی، ساتھ ہی وہ بند ہو گیا۔ اس نے سامنے نظر ڈالی۔ سارا بیڈ پر اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے ہوئے اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ سارن چند لمحے کے لیے کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کے جسم پر لرزش سی طاری ہو گئی۔ سارم نے بیڈ پر بیٹھ کر اس کی طرف دیکھا اور اس کو اپنی طرف کھینچا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں میں بھیگا ہوا تھا۔ سارم بہت زیادہ پریشان تھا، وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکتی تھی۔ آنسوؤں کا بند ٹوٹ چکا تھا اور وہ سسکیاں لے کر رونے لگی۔ کیوں رو رہی ہو سارا؟ سارم نے اپنی انگلیوں سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ سارم، وہ پھر روتی رہی۔ سارم نے پھر اس کو بلایا، سارا مجھ سے بات کرو، کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنی تم پریشان ہو اور کیوں رو رہی ہو؟ کون؟ سارم حیران ہو کر بولا۔ سارم، وہ اوپر رہتا ہے۔ کون اوپر رہتا ہے؟ میرا حسن، سارا نے بڑے یقین سے کہا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے سارا؟ میرا خیال ہے کہ تم ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن تم تو پھر وہیں کی وہیں ہو۔ مجھے کچھ نہیں ہوا سارم، تمہارے جانے کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے حسن نے رو رو کر برا حال کیا ہے۔ اس کے رونے کی آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ میں تڑپ کر اوپر پہنچتی تو وہ بالکل واقعی سامنے بیڈ پر لیٹا رو رہا تھا۔ سارا نے بڑے کھوئے ہوئے انداز میں اسے اپنی رودات سنائی۔ سارا، کیوں سیراب کے پیچھے بھاگ رہی ہو؟ یہ سیراب نہیں، یقین ہے، سارا نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ وہ بچہ جس کا نام تم نے حسن رکھا تھا وہ تصوراتی نہیں حقیقی ہے؟ سارا نے اس کے ذہن کو سمیٹنے کے لیے یہ بات چھیڑی۔ جس بچے کو میں کھلاتی پلاتی ہوں، اٹھاتی بٹھاتی ہوں، اسے اکیلیے کرتی ہوں، تخلیقی کیسے ہو سکتا ہے؟ سارا نے اسے گھورتے ہوئے کہا اور سمجھانے کی کوشش کی۔ اچھا، میں بھی اوپر گیا تھا، میں نے تو نہیں دیکھا، تمہارے ہاتھ میں تو کوئی بچہ نہیں تھا۔ جب تم دروازے پر میرے سامنے آئی تھی تو تمہارے پاس کوئی بچہ نہیں تھا، سارا نے اسے بتایا۔ کیا تم میری گود میں حسن کو نہیں دیکھ سکتے تھے؟ کیا تم نے حسن کو نہیں دیکھا؟ نہیں، میں یہی تو تمہیں بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تمہارے ہاتھوں میں نے کسی بچے کو نہیں دیکھا۔ جسے تم حسن کہتی ہو اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اگر وہ حقیقی وجود ہوتا تو مجھے بھی نظر آتا۔ سارا نے جرا کی۔ معلوم نہیں، سارا نے فوراً ہتھیار ڈال دیے۔ وہ اس مسئلے پر کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سارا، مان لو کہ تمہارا سب وہم ہے، پلیز خود کو سنبھالنے کی کوشش کرو۔ اس بچے کو اپنا فوبیا مت بناؤ، نکلو اس چیز سے باہر، وہ تو چلا گیا ہے، کبھی واپس نہیں آئے گا۔ سارا نے اسے بہت پیار سے سمجھایا۔ سارا، تم کچھ ایسا کرو، کچھ دن کے لیے کہیں چلی جاؤ، اکیلی رہتی ہو، ہر وقت تمہارا دھیان بچے کی طرف رہتا ہے، بچے کے سوا تمہیں کچھ نہیں سوچتا، ہر وقت تم اس کے بارے میں ہی سوچتی رہتی ہو۔
نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، اپنے حسن کو چھوڑ کر میں کیسے جا سکتی ہوں؟ سارا نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اپنے حسن کو ساتھ لے جانا۔ سارا نے یہ بات کہہ کر اس کو بات ختم کرنے کی کوشش کی اور اس کو بڑے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں، وہ کسی کے گھر جا کر پریشان ہو جائے گا اور میں اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ سارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہاری ذہانت کی مثال دیتا تھا، اب تم اتنی غیر دانشمندانہ گفتگو کیسے کرنے لگی ہو؟ سارم کے لہجے میں خفیف سا شکوہ تھا۔ سارم، ایک بات بتا دوں میں تمہیں، تم چاہے جو مرضی کر لو، تمہاری ہر بات سن لوں گی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے مجھے کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جانے کی بات کی تو میں ہرگز نہیں جاؤں گی اور نہ ہی کوئی دوائی کھاؤں گی۔ یہ نیند آور گولیاں، یہ ہیروئن سے بھرے ہوئے کیپسول مجھے قطعاً نہیں پسند، نہ میں کھاؤں گی۔ سارا نے بڑے سخت لہجے میں کہا۔ سارا، میری بات غور سے سن لو، اب تم اوپر نہیں جاؤ گی، سینے کا دروازہ بند ہوگا، ویسے ہی بند ہوگا جیسے میں نے پہلے بند کیا تھا۔ تم میری بات کو اچھی طرح سے سمجھ رہی ہو نا؟ اب وہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ سارم، میں نہیں چاہتی کہ خالہ سجو مجھے دیکھیں، وہ مجھے دیکھ کر پریشان ہو جائیں، ویسے بھی میں نہیں چاہتی کہ میرے حسن اور میرے درمیان کوئی تیسرا آئے۔ سارا نے سچی بات کہی۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم اوپر نہ جاؤ، اگرچہ جانا ضروری سمجھو تو دروازہ ہرگز بند مت کرنا۔ امید ہے تمہیں میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ سارم نے بڑے نرم لہجے میں کہا۔ ہمیں اس شرعی مخلوق سے ہوشیار رہنا ہے۔ اچھا سارم۔ سارا نے بڑی فرما برداری سے گردن ہلائی۔ وہ خوش تھی کہ اسے اوپر جانے کی اجازت مل گئی، لیکن اس بات کا امکان زیادہ تھا کہ سارم اوپر جانے کا راستہ مقفل نہ کر دیتا۔ سارم بڑی الجھن کا شکار ہو گیا تھا، وہ انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس شرعی مخلوق کے سردار کاکور نے اس کی خوشی چھینی تھی، جو 7 سال کے بعد اس کا مقدر بننے کو اس کے گھر میں آئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کو کاکور کو تباہ کر کے رکھ دے، جلا کر خاک کر دے۔ ایسا کرنے کے لیے اسے حسن علی کی ضرورت تھی اور حسن علی کو پانے کے لیے اسے زیارت جانا ہوگا۔ وہ زیارت جانے کی تیاری میں تھا اور سارا کی ذہنی حالت دوبارہ سے خراب ہو گئی تھی۔ وہ اسے ایسی حالت میں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ سارا کے سلسلے میں آخر کیا کرے۔ اس نے سوچا کہ اس سلسلے میں جبار سے بات کرنی چاہیے۔ اس نے ڈرائنگ روم میں آ کر اپنے موبائل سے جبار کو فون کیا۔ وہ گھر پر ہی موجود تھا۔ جیسے ہی اتفاق سے آج اس کا آف تھا۔ یا جبار، میں بہت پریشان ہوں، سارم بولا۔ میرے ہوتے ہوئے کیسی پریشانی؟ بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ جبار اس سے بہت زیادہ اپنائیت رکھتا تھا۔ اس نے بڑے پیار بھرے لہجے میں سارم کو بڑا حوصلہ دیا۔ یار، آج تیرا آف ہے تو بھابھی کو لے کر میرے گھر آ جا۔ سارم نے کہا، ٹھیک ہے، میں آ جاتا ہوں۔ جبار نے فوراً سے محبت سے اس کی بات مان لی۔ وہ شام کو اپنی بیوی مہناز کو لے کر گھر آ پہنچا تو یوں جبار سے سارم کی بات بھی ہوتی رہی، ملاقاتیں بھی جاری تھیں۔ کبھی سارم اس کے گھر چلا جاتا، کبھی جبار اس کے گھر آ جاتا، کبھی کسی ہوٹل میں رات کا کھانا اکٹھے کھا لیتے۔ جب سے سارا کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا، ان کا آنا جانا مزید بڑھ گیا تھا۔ سارا کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، مہناز اس سے بہت پیار بھی کرتی تھی، اس کی دل جوئی کے لیے اس کو فون بھی کرتی رہتی تھی، اور بچے کے ضائع ہونے کے بعد سارا کے ذہن پر ہونے والے اثرات کو مہناز نے اس سے زیادہ قریب کر دیا تھا۔ گھر آنے کے بعد سارم جبار کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا، جبکہ مہناز سارا کے ساتھ بیڈ روم میں چلی گئی تھی۔ مہناز کو دیکھ کر سارا خوش ہو گئی تھی۔ سارم نے سارا کے سلسلے میں ہونے والی اپنی نئی الجھن کے بارے میں ساری تفصیل بتائی اور پھر بولا، اب میں کیا کروں؟ مجھے بتاؤ۔ میرا خیال ہے کہ بھابھی نفسیاتی علاج سے ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن یہ مریض ایسی ہے کہ جو علاج بھی نہیں کروانا چاہتی، اور یہ مرض ان کو اندر ہی اندر کھاتا رہے گا اور بڑھتا جائے گا۔ ہاں، نہ صرف مرض بڑھے گا بلکہ خطرناک صورتحال بھی اختیار کر جائے گا۔ وہ تو پاگلوں والی باتیں کرنے لگی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں سچ مچ میں پاگل ہی نہ ہو جائے۔ سارم بڑا فکر مند ہو کر بولا، اللہ نہ کرے یار۔ جبار ایک دم پھر سے بولا، چند لمحے توقف کر کے کہا، ایسا کرتے ہیں کہ بھابھی کو نفسیاتی اسپتال میں داخل کروا دیتے ہیں، 24 گھنٹے ڈاکٹروں کی نگرانی میں رہیں گی تو جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ جبار نے مشورہ دیا۔ تم ہاسپٹل کی بات کرتے ہو؟ وہ کسی سائیکیٹرسٹ تک سے رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہیں معاملہ مزید خراب نہ ہو جائے۔ سارم نے کہا، ویسے میری سمجھ میں ایک بات نہیں آئی، یہ معاملہ اس طرح بڑھ کیسے گیا؟ یار، یہ معاملہ ختم ہی کب ہوا تھا؟ سارا نے یہ سوچ سوچ کر اپنے آپ کو ختم کر لیا ہے۔ وہ اس بات کے پیچھے پڑ گئی ہے، میں اس معاملے کو کیسے چھپاؤں؟ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ میں سارا کو سمجھانے کی کوشش کروں، وہ تو خالہ سجو نے بڑی ہمت سے کام لیتے ہوئے مجھے بتا دیا، آگے جا کے معاملہ اور بھی خراب ہو سکتا تھا۔ ہاں، صحیح کہہ رہے ہو۔
خالہ سجو نے واقعی عقلمندی کا ثبوت دیا ہے، جبار بولا۔ ابھی ابھی خیال میرے ذہن میں آیا ہے، سارم نے چونک کر کہا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ ہسپتال میں داخل کرنے سے پہلے روحانی علاج کروا کے دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو جائے، بشرطیہ کہ کوئی اچھا بندہ مل جائے تو۔ یار میرا تو کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ تبھی سارم بولا، میرا کوآرڈینیٹر ندیم شریف جو چند روز پہلے روحانی معالج کا ذکر کر رہا تھا، اس سے بہت اچھے آدمی کی بات کی تھی۔ سارم نے کہا، پھر اس سے بات کر کے دیکھ لو، اگر کوئی اچھے بزرگ ہیں تو علاج کرانے میں بھلا کیا حرج ہے؟ جبار نے اتفاق کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں اس سے کل بات کرتا ہوں، پھر میں دفتر میں بھی ہوں گا۔ یہ کہہ کر اس سے اپنے پروڈکشن ہاؤس میں نمبر ملایا۔ ندیم صاحب دفتر میں ہیں؟ آپریٹر کے ریسیور اٹھانے کے بعد سارم نے پوچھا۔ سر میں ابھی چیک کرتی ہوں۔ آپریٹر نے ان کی آواز پہچان لی۔ یس سر، ندیم صاحب اپنے دفتر میں ہی ہوں گے، ان کے موبائل پر کال کر کے ایک بار دیکھ لیجئے کیونکہ وہ دفتر میں فون نہیں اٹھا رہے۔ سارم نے اسے کہا، ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں، آپ ان کے موبائل نمبر پر جلدی سے کانٹیکٹ کریں اور مجھے بتائیں۔ سارم نے حکم دیا۔ جی سر ٹھیک ہے، آپریٹر نے کہا۔ سارم نے اپنا موبائل آف کر کے صوفے پر رکھ دیا۔ یار جبار بڑی جان عذاب میں ہے، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، جبار نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ موبائل کی فون کی بیل بجی۔ سارم نے موبائل نمبر دیکھا تو جبار سے مخاطب ہو کر کہا، ندیم کا فون ہے۔ اچھا، جبار نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ سارم نے موبائل کان سے لگایا اور بولا، ندیم صاحب کہاں ہیں آپ اس وقت؟ سر دفتر سے باہر ہوں، آدھے گھنٹے تک دفتر پہنچ جاؤں گا۔ آپ حکم فرمائیں۔ ندیم شریف بولا۔ آپ نے یاد کیا بھئی، آپ نے ایک بزرگ کا ذکر کیا تھا جو روحانی علاج کرتے ہیں۔ سارم نے کہا، جی سر۔ ندیم شریف بولا، ان کا نام شمیم احمد ہے سر۔ اچھا بھائی، مجھے ذرا اپنی مسز کو دکھانا ہے، سارم نے بتایا۔ سر کوئی مسئلہ نہیں، دکھا دیں گے جب آپ کہیں گے، ندیم نے خوش دلی سے کہا۔ ندیم میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لے آئیں اور سارا کو ساتھ لے کر ہم ان کو دکھا لیں گے، تو آپ ابھی آ سکتے ہیں نا؟ یس سر، میں انہیں ان کے گھر لے آؤں گا، آپ فرمائیں کب آنا ہوگا؟ ندیم نے سارم کی بات کاٹ کر کہا، کل لے آؤ، ان سے بات کر کے ٹائم بنا لینا اور پھر تم مجھے بتا دینا کہ میں اس ٹائم گھر پر ہی موجود رہوں۔ ٹھیک ہے سر، میں ان سے وقت لے کر آپ کو بتا دوں گا، ندیم نے جواب دیا۔ سارم نے اللہ حافظ کہہ کر موبائل آف کر دیا۔ دوسرے دن صبح 9 بجے وہ ان بزرگ کو لے کر اپنے ساتھ ان کے گھر آیا۔ ندیم نے رات کو فون کر کے سارم کو آنے کا وقت بتا دیا تھا۔ ٹھیک 9 بجے کال بیل بجی۔ سارم نے بذات خود مین گیٹ پر پہنچا اور دروازہ کھولا۔ جب اس نے گیٹ کھولا، ندیم کے ساتھ آنے والے شخص پر نظر پڑی تو اسے وہاں کسی بزرگ کے بجائے ایک نوجوان شخص نظر آیا، سفید شلوار قمیض میں، سانولی رنگت، بڑی بڑی حیران آنکھیں، کشادہ روشن پیشانی اور کلر لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے بال، عمر 40-45 سال کے لگ بھگ ہوگی، کلین شیو، سر پر ٹوپی، نہ ہاتھ میں تسبیح۔ سارم نے ان بزرگ کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ سارم نے اسے اپنے طور پر اندازہ لگایا کہ یہ روحانی بزرگ کے بجائے کسی مرید کے بیٹے کو بھیج دیا ہے، لیکن جب ندیم نے آگے بڑھ کر کھڑے ہو کر صاحب کا تعارف کروایا، سر یہ شمیم بھائی ہیں، تو سارم کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ یہ شمیم احمد روحانی بزرگ ہیں؟ بہرحال یہ اس وقت تو بہت ہی زیادہ عجیب و غریب نظر آ رہے تھے، ان میں تو کوئی بھی بزرگی والی بات نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ نوجوان بزرگ ہوں جن کا اصل نام توشیم احمد تھا، زیادہ تر لوگ ان کو شمیم بھائی کے نام سے ہی پکارا کرتے تھے۔ بڑی گرم جوشی سے انہوں نے اس سے ہاتھ ملایا، ہاتھ ملا کر گیٹ میں داخل ہونے کا راستہ چھوڑا اور بولے، آئیے تشریف لائیے۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ سارم نے پلٹ کر گیٹ بند کر دیا۔ اتنے میں شمیم احمد نے گھر کے گارڈن پر نظر ڈالی اور ندیم سے مخاطب ہو کر بولا، اوہ ہو، اس گھر میں گارڈن تو خوب ہرا بھرا ہے، خوب پھل پھول ہیں۔ آگے کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ اچانک گھر پر نظر پڑی تو اتنا کہہ کر چپ ہو گیا۔ ہاں اچھا۔ سارم نے ان دونوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور خود سارا کو لے جانے کے لیے اندر چلا گیا۔ ندیم نے اسے روکا، سر ایک منٹ، شمیم بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ سارم فوراً پلٹ کر آ گیا۔ جی بولیں شمیم صاحب۔ جناب، بات یہ ہے کہ آپ کی مسز کی ہتھیلی پر اپنا ہاتھ پھیروں گا، کیا مجھے اس کی اجازت ہے؟ شمیم احمد نے کہا۔ انہوں نے اپنی ہتھیلی پر دوسرا ہاتھ رگڑ کر دکھایا، اس طرح۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، سارم نے خوش دلی سے کہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کی مسز جہاں موجود ہیں ہم وہاں جائیں گے، آپ انہیں یہاں نہیں لائیں گے۔
शमीम अहमद बोले। अच्छा, सारम ये कहकर ड्राइंग रूम से निकल गया। खाला सज्जो सामने खड़ी थी। इसने पूछा, सारा कहाँ है? अपने कमरे में है, खाला सज्जो ने बताया। सारम बेडरूम में दाखिल हुआ तो इसने देखा कि सारा नरम गद्दास तकियों के सहारे बेड पर नीम दराज थी। सारा, शमीम साहब आ गए हैं। तुम इन्हें देखकर हैरान मत होना, वो कोई उम्र रसीदा शख्स नहीं है बल्कि एक नौजवान आदमी है, क्लीन शेव है, बिल्कुल सफ़ा चट। इनकी तो मूछें भी नहीं हैं। वो ये कह रहे थे कि तुम्हारी हथेली पर हल्का सा अपना हाथ रख लेंगे। मैं इन्हें बुलाकर लाता हूँ, ठीक है? सारम ने बताया। जी अच्छा। सारा फ़ौरन सीधी होकर बैठ गई और इसने दुपट्टा अच्छी तरह ओढ़ लिया। सारम बाहर निकल आया। चंद लम्हों बाद शमीम अहमद को अपने साथ लिए कमरे में दाखिल हुआ। ज़रा अपना हाथ फैलाइए, शमीम अहमद ने सारा से कहा। सारा ने अपना सीधा हाथ इनके आगे कर दिया। शमीम अहमद ने अपना हाथ 3 बार बहुत आहिस्तगी से सारा के हाथ की हथेली पर रगड़ा और बेडरूम से निकलकर ड्राइंग रूम में वापस आकर बैठ गए। शमीम अहमद के कमरे से निकलते ही सारा को यूँ लगा जैसे इसके चारों तरफ अंधेरे की चादरें तन गई हों। इस अंधेरे में इसे अपना हाथ तो क्या कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। इस अंधेरे में इसने सारम की तरफ हाथ बढ़ाया। सारा ने फ़ौरन इसका हाथ पकड़ लिया। हाँ, सारा ने इसका हाथ पकड़कर कहा, क्या हुआ सारा? सारा कुछ नहीं बोली। ये अंधेरे की कैफियत कुछ देर ही थी, फिर इसे यूँ लगा जैसे बहुत से परिंदे यके बाद दिगरे इसके सर पर से गुजर रहे हैं। वो इनके परों की आवाज़ें सुन रही थी। इसने अपने सर पर हवा भी चलती महसूस की, लेकिन इसे नज़र कुछ नहीं आ रहा था। ये कैफियत ज़्यादा देर ना रही, फिर एकदम इसे कमज़ोरी का एहसास हुआ। इसने पानी का ग्लास मांगा और बेड पर लेट गई। वो खाला सज्जो से पानी पिलाने का कहकर ड्राइंग रूम में बढ़ गया। क्या महसूस हुआ? शमीम अहमद ने सारम के ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही पूछा। पानी मांगा है और लेट गई है, सारम ने बताया। अभी इन्हें पानी मत दीजिएगा, पानी मैं पढ़ कर दूंगा, वो पानी पिलाइएगा। फ़िलहाल आप इनसे इनकी कैफियत पूछ कर आए। मेरा हाथ रगड़ने के बाद उन्होंने क्या क्या महसूस किया? अच्छा, मैं पूछ कर आता हूँ। सारम ड्राइंग रूम से निकला और खाला सज्जो पानी का भरा ग्लास लेकर बेडरूम की तरफ जा रही थी। खाला, अभी पानी मत देना, सारम ने इसे रोक दिया। खाला सज्जो बेडरूम जाते जाते रुक गई और पानी से भरा हुआ ग्लास ड्राइंग रूम के टेबल पर ढककर रख दिया। सारम बेडरूम में दाखिल हुआ तो सारा ने इसे सामने देखकर कहा, पानी। सारा, कुछ देर ठहरो, वो शमीम साहब अभी पानी दम कर रहे हैं, वो पड़ा हुआ पानी तुम्हें देंगे। सारम ने इसकी तरफ बागौर देखते हुए कहा, ये बताओ, शमीम साहब ने जब अपना हाथ तुम्हारे हाथ के ऊपर रगड़ा था तो तुम्हें क्या महसूस हुआ था? इनके हाथ रगड़ते ही मेरी आंखों के सामने बहुत गहरा अंधेरा छा गया था। कुछ लम्हों बाद अंधेरा छटा तो मैंने पैरों की फड़फड़ाहट और अपने सर के ऊपर चलती हुई हवा को महसूस किया। ये कैफियत बस कुछ देर की थी। उसके बाद मुझे शदीद कमज़ोरी का एहसास हुआ और प्यास लगी। सारा ने अपनी कैफियत बयान की। सारा में ये कैफियत कमोबेश बिल्कुल वैसे ही आकर शमीम अहमद के सामने गोश गुजार कर दी। सारा की कैफियत सुनकर शमीम अहमद की हैरानकुन आंखें मज़ीद हैरान होकर खुल गई। चंद लम्हे तो कुछ सोचते रहे, फिर बोले, पानी। सारम ड्राइंग रूम में टेबल पर रखे हुए पानी से भरा हुआ ग्लास उठाकर इनके सामने लेकर खड़ा हो गया। सारम इनकी तरफ देख रहा था। शमीम अहमद ने सिगरेट एश ट्रे में बुझाई और सारम से मुखातिब होकर कहा, कुल्ली करना चाहता हूँ, मुझे पढ़ना है। सारम ने इसे वॉशरूम में ले जाकर वॉश बेसिन पर पहुँचा दिया। शमीम अहमद ने कुल्ली करके सोफे पर बैठकर बोले, मुझे 2-3 मिनट लगेंगे पानी दम करते करते, तो आप अपनी मिसेस को पिला दीजिएगा। 3-4 मिनट उन्होंने कुछ पढ़कर पानी दम किया और फूंके मारी और कहा, ये पानी पिला दें। सारम ने पानी से भरा हुआ ग्लास लेकर ड्राइंग रूम से बाहर आया। नदीम साहब, ये पानी मिसेस सारम पिएंगी नहीं, बुरा भला कहकर अलग हमें बातें सुनाएंगी। शमीम अहमद ने सारम के जाने के बाद हंसते हुए कहा। और ऐसा ही हुआ। सारम जब पानी लेकर गया, सारा पानी के पास देखते ही बड़े गौर से ग्लास को घूरती रही और कुछ अजीबोगरीब अंदाज में बोली और गुस्से से कहने लगी, ये क्या है? सारा, पानी है, तुम्हें प्यास लगी तो ना पी लो, शमीम साहब ने दम करके दिया है। सारम, अरे नहीं सारम, हटाओ इसे, मुझे प्यास नहीं लग रही। सारा ने मुँह फेरते हुए कहा। सारम, ये कौन साहब हैं? ये तो कहीं से भी बुजुर्ग नहीं लगते, बल्कि मुझे तो ये कोई कॉमेडियन लगते हैं। नहीं सारा, ऐसा मत कहो, बहुत अच्छे आमिल हैं। सारम ने इसे समझाने की कोशिश की। मैं पानी नहीं पीऊँगी, चाहे तुम जो मर्ज़ी कर लो, हटाओ इसे मेरे सामने से। सारा, ये बात इतने अजीब लहजे में क्यों कह रही हो? तुम्हें तो बहुत प्यास लगी थी ना, क्या हो गया तुम्हें? सारम ने इसरार करना मुनासिब नहीं समझा। इसे लगा कि अगर मज़ीद इसरार किया तो कहीं वो ग्लास हाथ मारकर फेंक ही ना दे, और वो कमरे से बाहर निकल आया और शमीम अहमद को सारी बात बता दी। शमीम अहमद ने पानी से इनकार का सुनकर नदीम शरीफ की तरफ देखा। आपके पानी ले जाने के बाद शमीम भाई ने यही कहा था कि मिसेस सारम ये पानी नहीं पिएंगी। नदीम शरीफ ने कहा, क्या उन्होंने
कुछ शमीम भाई के बारे में बात भी की है। हाँ, इनके ख्याल में ये कोई बुज़ुर्ग नहीं लगते। सारम ने कहा, अब हम क्या करें, हमसे गलती हो गई। आपके प्रोडक्शन हाउस से दाढ़ी मूछ लगाकर आ जाते, सर पर टोपी लगाकर, कमर झुकाकर चलते और बूढ़ों जैसी आवाज़ निकाल कर कहते, हाँ बेटा कैसी हो। शमीम अहमद ने कपकपाती आवाज़ में कहा। सारम ने चाहा कि वो इन्हें बता दे कि सारा ने इन्हें कॉमेडियन भी कहा है, लेकिन वो कहते कहते रुक गया, कहीं ये बुरा ना मान जाए। शमीम अहमद ने मेज़ पर रखे हुए ग्लास को झुक कर देखा, कुछ देर पानी को गौर से देखते रहे, फिर खुद कलामी के अंदाज में बोले, हम शक्ल से जो चाहे लगते हैं, लेकिन आपको पानी तो पीना पड़ेगा बेटा। फिर उन्होंने ग्लास उठाकर सारम को दिया और कहा, जाएं ले जाएं। सारम जब दोबारा पानी का ग्लास लेकर सारा के पास गया तो इसे हैरत अंगेज़ तौर पर खामोशी से ग्लास अपने हाथों में थाम लिया और बड़ी तेज़ी से सारा पानी घटाघट पी गई, जैसे बहुत प्यासी हो। सारम वापस ड्राइंग रूम में आया और बोला, पानी पी लिया। शमीम अहमद ने कोई जवाब नहीं दिया। चंद लम्हे छत की तरफ देखते रहे, फिर बोले, ऊपर कौन रहता है? कोई नहीं, सारम ने जवाब दिया। मुझे तो यूँ लग रहा है जैसे ये छत टूटकर मुझ पर आ गिरेगी। जनाब, बहुत वज़न है छत पर, आए ज़रा ऊपर चलकर देखते हैं, शमीम अहमद ने उठते हुए कहा। जी आइए। सारम शमीम अहमद को लाउंज से लेकर सामने ऊपर जाने का दरवाज़ा दिखाते हुए आगे बढ़ता गया। जैसे ही वो लोग जीना चढ़ते हुए ऊपर गए, सारम इनके पीछे था। छत पर पहुंचकर शमीम अहमद ने एक नज़र चारों तरफ दौड़ाई, फिर बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर देखा। यहाँ कौन रहता है? उन्होंने पूछा। कोई नहीं, खाली पड़ा है। खाली तो नहीं है, ये कहकर शमीम अहमद बाहर आ गए और छत के दरमियान खड़े होकर उन्होंने आसमान की तरफ देखा। वो जगह कहाँ है जहाँ बाबा कंबल ने बैठकर जाप किया था। इसरार ने बाबा कंबल के बदन की आग जो इसके बाप ने लगाई थी बुझाने के लिए पानी से भरी बाल्टी इस पर उंडेल दी थी। अगरचा फर्श बहुत अच्छी तरह से धोया गया था, लेकिन हल्की सी स्याही अभी भी बाकी थी। शमीम अहमद ने आसमान से नज़र हटाकर एकदम नीचे देखा तो इन्हें महसूस हुआ जैसे छत पर 4 फीट गोल सुराख हो गया है और ये सुराख बहुत अंदर तक चला गया है, जैसे कोई गहरा कुआं। शमीम अहमद फ़ौरन पीछे हट गए, वरना इस कुएं नुमा सुराख में जा पड़ते। इनके पीछे हटते ही वो कुआं बंद हो गया और छत अपनी असली हालत में वापस आ गई। बड़ा पक्का कब्जा है, शमीम अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा। जी, सारम ने सवालिया अंदाज में पूछा, लेकिन शमीम अहमद ने कोई जवाब नहीं दिया। वापस जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़े। नीचे लाउंज में आकर इस जगह खड़े हो गए जहाँ एक मरतबा शाह साहब कुर्सी पर बैठे थे और देखते ही देखते इनकी बहुत से हम शक्ल पैदा हो गए थे। शमीम अहमद ने लाउंज में खड़े होकर कुछ पढ़ा और फिर पलटकर सारम पर नज़र डाली। वो घबराकर एकदम पीछे हट गए। वहाँ अब सारम नहीं था, सारम की जगह कोई और खड़ा था। काला, मोटा, सुर्ख आँखों वाला, छोटे से कद का, तहमत बांधे हुए, सफ़ेद चमकते हुए दांत, सुर्ख आंखें अंगारा निकालती हुई। इसके हाथ में अजीबोगरीब चीज़ थी। इसने हाथ मिलाने के लिए शमीम अहमद की तरफ हाथ बढ़ाया। तुमसे हाथ मिलाकर मैं अपनी आफियत ख़राब नहीं करना चाहता, अपना हाथ पीछे करो, शमीम अहमद ने बहुत गुस्से से कहा। शमीम अहमद ने इतना कहते ही जब पीछे दोबारा देखा वो गायब हो गया था और इसकी जगह सारम ने ले ली थी। अचानक सारम को एहसास हुआ कि इसका हाथ फैला हुआ है। इसने झिझक कर फ़ौरन अपना हाथ पीछे कर लिया। इसकी समझ में ये बात नहीं आई कि आखिर इसने शमीम अहमद की तरफ हाथ क्यों बढ़ाया था।